نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے دہشت گردی اور مسلح افواج کی ذمہ داریاں۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم فی الآخرات او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی وفی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم۔ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پاکستان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف دہشت گردی کو مٹانے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل جنگ لڑ رہا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کو جس جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ افغانستان کو خالی کرتے وقت جو جدید اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، بدقسمتی سے وہ اسلحہ فتنہ الخوارج کے ہاتھ آ گیا ہے، جس سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں، فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج پاکستان میں مدارس، مساجد، عوام بارگاہوں، سکولوں، کالجوں، کاروباری مراکز، سول پراپرٹی اور عسکری انسٹالیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے نہ صرف پبلک پراپرٹی اور فوجی انسٹالیشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ اس سے مذہبی علماء، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، فوجی افسران اور فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج عزم کیے ہوئے ہے، مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے کہ فتنہ الخوارج کو صفحہ خستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہندوستان کی فتنہ الہندوستان دہشت گرد کارروائی میں ملوث ہے۔ وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص کر کے پی کی اور بلوچستان میں فتنہ اور فساد پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں نہ صرف ملوث ہے، بلکہ وہ دہشت گردوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کو تربیت دے رہے ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے آفیسرز اور ملٹری جوان فتنہ ہندوستان میں شامل ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہو کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اور فتنہ فساد پھیلانے میں ملوث ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے مدد گار ہیں، دونوں پاکستان میں فساد اور فتنہ پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے، مصمم عزم کیے ہوئے ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو صفحہ خستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کا کلا کما کر لیا جائے گا، اور پاکستان نے اس کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر قوت جمع کر لی ہے، اور تمام تر گھوڑے تیار کر لیے ہیں، تمام تر میزائل لانچوں پر میزائل فٹ کر لیے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین شارٹ رینج والے اور لانگ رینج والے میزائل ہیں۔ پاکستان کی افواج دنیا کی سب سے بہترین افواج ہیں، جو
نہ صرف جار ملک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ ہر جار ملک کو صفحہ خستی سے مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کی تمام تر جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو اور عوام کو پاکستان افواج کا ہر طریقے سے، ہر سوچ سے، ہر کارنر سے ساتھ دینا چاہیے، تاکہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا نہ صرف مقابلہ کیا جا سکے بلکہ ان کا کلی طور پر کلا کما کیا جا سکتے۔ اور اگر کوئی جار ملک پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو نہ صرف اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے بلکہ اس جار ملک کو صفحہ خستی سے مٹانے کی انتھک کوشش کی جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے عظیم فوجی رہنما سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں جو فوج تیار ہے، ان کی جرأت مندانہ قیادت میں جو فوج تیار ہے، پاکستانی عوام لمحہ بلمحہ قدم قدم ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہر دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔